نماز پڑھو، اس سے ہمیں سکون حاصل ہماری روحوں کو سکون حاصل ہوگا، روحوں کو سکون حاصل ہوگا۔ تو نماز نے جس طرح ہمارے ذہن پر اثر پیدا کیا، ہماری جسم کی بہت ساری بیماریوں کو دور کرنے میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، ہمارے سائیکلوجی اور نفسیات سے بھی نجات کا ذریعہ نماز۔ مصطفیٰ کی حدیث انکار نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کی حدیث آپ انکار نہیں کرتے تھے، نہیں آپ نماز پڑھو تو میں نے پہلے ہی کہا نماز مطلب نہیں ہے کہ کہیں سے کسی نے کہا امام صاحب دیکھ لیں گے پہنچ گئے، نماز کو اس کی تمام شرائطوں کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے پیارا جملہ کہوں میں کہ کچھ لوگ نماز پڑھ کر کے بھی آتے ہیں مگر بڑے نمازی ہیں، اس کے باوجود شیطان شرما جائے ان کی شیطانی چالوں سے، مگر سنی 2 مہینہ بھی مسجد میں آ جائے تو نہیں کھل جائے۔ اب کچھ لوگ اگر 40 دن کے چلنے میں چلے جائیں تو اللہ جانے کیا کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے 14 اوتار سے آج تک نماز کو کھلواڑ نہیں بنایا، بلکہ اس کے تمام اصول، تمام شرائط کو قائم رکھا۔ آج بھی جمعہ کے خطابوں میں، ہماری اجتماعی اور انفرادی محفلوں میں ہمارے ائمہ کہتے ہیں بابو اچھے سے وضو کرنا، غسل اچھے سے کرنا، پوری آستین والا جو ہے تو شرٹ پہننا یا قمیض پہننا، خوشبو لگا کے آنا، بغیر ٹوپی کے نہیں آنا۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری نماز کے آداب ہیں، جب مکمل آداب کے ساتھ آؤ گے تو مکمل فائدہ پاؤ گے، نیکر پہن کے آؤ گے تو کیا کرو گے؟ یہی تو نہیں کرو گے، پھر کہتے ہو کیا؟ یہی فرق ہے میرے پیاروں۔ یہ سمجھو کہ ہماری اور مدد مرسی کہتے ہیں پوری آستین پہنو، پیدامہ یہاں تک ہو، ٹوپیاں ایسے پہن کر کے آؤ، وضو ایسے کر، نہیں، اس کی سائنسی قواعد ہیں۔ بہت تھوڑا سا ٹائم مختصر بتا رہا ہوں، تفصیل آپ سے بھی موقع کو سنیے گا۔ یہ ہو گئی سائنس۔ ایک صورت اور بھی ہے، نماز ہمارے جسمانی ورزش کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی معاملہ گزر گیا، بلکہ ہمارے یہ تو اتنی نفسیاتی اور ذہنی معاملات کے علاوہ بہت ساری امراض جسمانی ایسے بھی ہیں جس میں نماز ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، شفا ملتی ہے۔ مثلاً نماز کے ذریعے ہم اپنے ذہن کے امراض کا بھی علاج کرتے ہیں، نماز کے ذریعے ہمارے دل کے امراض، ہمارے اعصاب کے امراض، ہمارے خون کے دوران کے امراض اور ہمارے ہڈیوں کے امراض۔ آپ اور کریں، ایک چیز آج کل بڑی تیزی سے دنیا میں عام کی جاتی ہے، یوگا۔ لوگ اس پر بڑا زور دیتے ہیں، سائنس ڈاکٹر وغیرہ۔ آپ غور کریں، اس یوگا میں آدمی کو پتہ نہیں کیسے کیسے لٹکا دیتا ہے، ٹانگ اوپر کرا دیا، پیر نیچے کرا دیا، اور جو ہے تو کہیں ناک دبائی گئی، کان دبایا۔ مگر آؤ ہماری نماز کی طرف، میرے نوجوانوں غور کرنا، نماز ہم پر 5 وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت مقررہ وقتوں پر ہم پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور 5 وقتوں میں 48 رکعت ہے۔ وہی نا، اب تو عجیب ماحول ہو گیا ہے کہ نہیں، سنت نہیں پڑھنی، نفل نہیں پڑھنی ہے، وتر کی بھی 1 رکعت کر دی، تراویح بھی 8 رکعت کر دی، آنے والے 50 سال میں بھی معاف کرا دیں گے۔ ایسے نمازی ہیں۔ پہلے تو کہتے تھے مزاروں پر مت جاؤ، نماز پڑھو، اب کہتے نماز بھی چھوڑاؤ۔ یہی وجہ تھی ہمارے علماء نے تم کو بزرگوں کے دامن سے جوڑ کے رکھا کہ جب تک ان سے جڑے رہو گے 8 رکعت والی بات نہیں کرو گے، 1 رکعت والی بات نہیں کرو گے، نفل اور سنت کو نہیں چھوڑو گے، اور ان سے جب دور ہو جاؤ گے آٹومیٹک چھوڑنا شروع کر دو گے۔ یہی ہوا، تو میں تمہارے بزرگوں سے دور کیا، اب نماز سے دور کر رہے ہیں۔ پریشان نہ ہونا، آنے والے دن میں تو زندہ رہے گا، دیکھے گا، اس سے بھی دور کر رہے ہیں۔ 100 سال کی منظم شادی تھے ان کی، میرے پیاروں، بچے رہو، پوری تیاری کے ساتھ جنہوں نے تمہارے بزرگوں تمہیں دور کیا، آج نماز سے دور کر رہے ہیں، کل قرآن سے دور کریں گے، پر تو پتہ نہیں کلمہ پڑھنے دے کہ نہ پڑھنے دے، اور کہتے ہیں ہم تو موحد بنا رہے ہیں۔ بہرحال نماز یوگا سے 48 رکعت بنی ہمارے سنت کے نزدیک، فرض واجب سنت کو ملا کر نفل، اور 1 رکعت کے اندر ہماری جو ورزش ہے اس کی 7 صورتیں بنتی ہیں، قیام کی اور تکبیر کہنے کی، رکوع کرنے کی، کھڑے ہونے کی، سجدے میں جانے کی، اور 7 کو آپ 48 میں اپنے کیلکولیشن میں کر دیجیے کتنی بنی۔
400 800 بنے گی. یعنی دن بھر کے اندر ہمارا مسلمان اگر نماز پڑھنے جائے تو عبادت کی عبادت کر رہا ہے, اپنے ذہن کے امراض کو سے نجات پا رہا ہے, روحانی تعلقات کو رب سے مضبوط کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ سینکڑوں طرح کی ورزش کر کے اپنے جسم کو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچا رہا ہے. اور یوگ کے اندر تو سب سے مین پوائنٹ ہے, اہم نقطہ وہ ہے اپنے فکر کو کسی چیز پر مرکوز کرنا. اب علماء سے پوچھیں نماز کے اندر قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نکالو, یہ تو ہے نا گھڑی پر نگاہ نہیں ہوگی کہ کتنی دیر میں امام صاحب سجدے کریں گے تراویح میں, کتنا پڑھا دیا آج کی رکعت میں, زیادہ مار دیا نا 2 منٹ ہو گئے, زیادہ نہیں گھڑی پر تو نہیں, سجدے میں. دوسری رکوع کی حالت میں اپنے انگوٹھوں پر پیر پر نگاہ ہو, اور سجدے میں اپنے نفس پر نگاہ ہو, غور کریں اپنے آپ کو. یوگ کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ انسان خشوع اور خضوع کرے, یعنی